پتھر پہ لاٹھی ماری چشمے جاری ہو گئے. بڑا کمال ہے, بڑی خوبی ہے, بڑا کمال ہے. لیکن وہ پنڈی کے لوگوں بتائیے گا, چشمے ہمیشہ فطرتاً کہاں سے نکلتے ہیں؟ پتھروں سے, پہاڑوں سے. حضرت موسیٰ کے لیے پانی نکلا پہاڑوں سے, پتھر سے, اور فطرتاً چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں. میں تجھے اپنے نبی کے دربار میں لے چلوں جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے تھے, جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے تھے. وہ سارے کمال اللہ نے میرے نبی میں کیا کر دیے؟ بند کر دیے. پسینہ عطر کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے. میرا نبی سڑکوں پہ چلنے لگتے ہیں, پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگتے ہیں. وادی میں پہنچتا ہے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگتے ہیں. جانوروں نے کلام کیا, پتھروں نے سلام کیا. میرا نبی صاحب قرآن بھی ہیں, صاحب معراج بھی ہیں, صاحب کوثر بھی ہیں, صاحب لواء الحمد بھی ہے, اور کل قیامت کے دن میرا نبی مقام محمود کا دولہ بھی ہے. یہ سارے کمال کس کو حاصل ہوں گے؟ حاصل ہوئے, کچھ قیامت کے دن حاصل ہو جائیں گے. تو محبت کا دوسرا سبب کیا ہے؟ شاباش, کمال, جمال, کمال. اگر کمال کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت کرتے ہو تو نبی پاک کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ سارے کمال آپ کے وجود میں کیا ہیں؟ جمع ہیں. محبت کا تیسرا سبب ہے احسان. کیا سبب ہے؟ میرے ساتھ کسی نے احسان کیا, میرے دل میں اس بندے کے لیے جگہ بن گئی. الانسان عبد الاحسان. انسان تو احسان کا غلام ہے. یہ تو پاکستانی ہے نا جتھے خان, یہ تو پاکستانی ہے نا محسن کش, ورنہ تو احسان محبت کا ایک سبب ہے. میں تلگنگ کے علاقے میں ایک دفعہ جا رہا تھا جلسے پہ, تو جس پنڈ میں نے جانا تھا اس سے جو پہلا پنڈ تھا وہ مخالفین کا تھا, اور اگلا پنڈ جو تھا وہ ہمارا تھا. تو جب مخالفین کے پنڈ کے قریب سے میں گزرنے لگا تو گاڑی خراب ہو گئی. مغرب کا ٹائم, انہیں بھی پتا تھا بھئی آج جلسہ ہے, اشتہار بھی نکلے ہوئے تھے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ نہ آگے دے نہ پیچھے دے. یہ موبائل بھی نہیں ہوتے تھے اس وقت, بھئی کوئی رابطے شابطے کر لے بندہ. تو اگر کوئی مخالف آ گیا, اس نے پوچھا بھئی تسی کون ہو؟ اسی دسیا بھئی فلانے ہاں. یہ تو اور تماشا بنے گئے تھے. اتنے میں ایک بندہ آیا سائیکل پہ, اس نے سائیکل کھڑا کیا. کیا بات ہے؟ گاڑی خراب ہو. کون ہے آپ؟ میں نے کہا یار اگلے پنڈ میں جلسہ ہے نا, وہاں جا رہے ہیں. میں نے چھپایا وہاں جا رہے ہیں. کہتے ہیں آپ بندیالوی صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی. اس نے کہا فکر نہیں کرنی آپ نے, یہ گاڑی بھی میں ٹھیک کرواؤں دوں گا اور جلسے میں بھی میں پہنچاؤں گا آپ کو. اس نے وہاں سے بندے کو بھیجا, مستری کو بلا کے لا. مستری آ گیا, گاڑی ٹھیک نہ ہوئی. اس نے ایک کار بنائی, کار پہ مجھے بٹھا کے اس چک میں پہنچایا, پیچھے گاڑی میری ٹھیک کروا کے مجھے پہنچائی. اب اس بندے نے جو مجھ پہ احسان کیا, تو اب بھی میں اس کو یاد کر رہا ہوں. میرے دل میں اس کے لیے جگہ ہے. احسان محبت کا ایک سبب ہے. کسی کے ساتھ آپ نیکی کریں, احسان کریں, تو محسن کے ساتھ بندہ محبت کرتا ہے. اگر احسان محبت کا تیسرا سبب ہے تو پنڈی کے لوگوں سب سے زیادہ محبت آمنہ کے لال سے کرو کہ ان سے بڑھ کے امت کے لیے محسن بھی کوئی نہیں. میرے نبی سے بڑھ کے محسن ہے کوئی؟ محسن. ہمیں ایمان ملا کن کے ذریعے؟ ہمیں قرآن ملا کن کے ذریعے؟ ہمیں دین ملا کن کے ذریعے؟ ہمیں جنت کا راستہ ملا کن کے ذریعے؟ ہمیں ہدایت ملی کن کے ذریعے؟ ہمیں دین ملا کن کے ذریعے؟ سب سے بڑے محسن ہیں
उम्मत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु खड़े हैं अर्श के करीब। सुनिएगा जरा, कहां खड़े? अर्श के, उससे ऊपर कोई मकाम नहीं था। बलगल ओला बेकमाल ही, बुलंदी का और कोई दर्जा नहीं था। उससे ऊपर था तो सिर्फ अल्लाह था, सिर्फ सारी कायनात और 14 तबक उस रात मेरे नबी के कदमों के नीचे थे। मेराज वाली रात में सारी कायनात नीचे थी, मेरा नबी। बोलो यार बोलो, वहाबियो बोलो। हाँ? लोग हमें नहीं कहते ए नबी दी शान घटांदे ने, कहते हैं कि नहीं कहते? ए नबी दी शान घटांदे ने, नबी की शान कम करते हैं, घटाते हैं। पिंडी वालों, इसमें कोई शक नहीं है, हम नबी का मर्तबा घटाते हैं, फिर कहता हूं घटाते हैं। लेकिन हमसे कभी पूछ तो सही, तो हम तुझे बताएं कि घटाते हैं रहमान से और बढ़ाते हैं सारे जहान से। सारे जहान से ऊपर है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु, एक अल्लाह से कम खड़े। मेरा सोना की तोहफे लेके आया, फरमाया मौला 3 तोहफे लेके आया हूं। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह। मेरी कौली इबादत भी तेरे लिए, बदनी इबादत भी तेरे लिए, और माली इबादत भी। ये समझते हैं ना? इस तफसीर में नहीं जाऊं, समझ हो ना? तुसी पढ़े लिखे कौम हो। कौली इबादत क्या होती है? कौली इबादत पुकारना, दुआ मांगना, मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, गायबाना हाजात में, इस नजरिए से पुकारना कि वो मेरी पुकारों को सुनता है और नफे नुकसान का मालिक है। ये पुकार इबादत है। ये पुकार क्या है? कौन सी? तुसी समझा सिर्फ सजदा इबादत है, आपने समझा सिर्फ रुकू इबादत है, तवाफ इबादत है। पुकार भी क्या है? अद्दुआउ हुवल इबादा। आपने फरमाया अद्दुआउ मुख्खुल इबादा। वकाल अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहती हैं अद्दुआउ अफजलुल इबादा। पुकार सारी इबादतों में से, तीनों किस्म की इबादतें किसके लिए करनी है? कौली इबादत किसके लिए? बदनी इबादत किसके लिए? बदनी इबादत क्या है? शाबाश शाबाश, सजदा, रुकू, क़ियाम, अतयात में बैठना, हजर अस्वद को चूमना, बैतुल्लाह का तवाफ करना, सफा मरवा के दरमियान भागना, ये है बदनी इबादत। लिल्लाह सजदा होगा तो सिर्फ किसके लिए? शेखुल कुरान के शहर में बैठा हूं यार। शेखुल कुरान की तो पूरी जिंदगी यही सुनाते गुजर गए, सारी जिंदगी यही सुनाते गुजर गए। हर जुमे पे यही मसला, हम यहां पढ़ते थे, हर जुमे पे यही मसला। लेकिन खुदा दी कसम है, हर वेरी नवा मजा, पता नहीं क्या बात थी। शेखुल कुरान हजरत मौलाना गुलामुल्लाह खान, वो जड़ा थोड़ा जिहा हुकूमत नूं विच तड़का लांदे सन ना, वो तड़का जो था ना, वो दाल में मजा पैदा कर देता। तड़का लगाते थे थोड़ा सा, हुकूमत पे जब फिरते थे ना, वक़्त के हुक्मरानों पे और बातिल कुव्वतों के खिलाफ जब बोलते थे, सुभान अल्लाह,
شیخ القرآن کا ہی کام تھا. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت کی برکھا برسائے. نبی پاک معراج والی رات میں رب کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور مالی عبادت بھی. مالی عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ, صدقات, فطرانہ, قربانی, شاباش شاباش شاباش, نظر نیاز. نظر نیاز. میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو مسجد میں پیسے دوں گا, میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو طالب علموں کے لیے روٹی پکاؤں گا, میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو بڑی امام پہ دیگ اتاروں گا. یہ کون سی عبادت ہے؟ مالی. مالی. تو مالی عبادت بھی کس کے لیے؟ قولی عبادت بھی کس کے لیے؟ اور بدنی عبادت بھی کس کے لیے؟ طواف ہے تو کس کے گھر کا؟ یہ تحفے 3 پیش کیے. اللہ نے جواب میں 3 تحفے پیش کیے, وہاں کھڑے ہیں. السلام